أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سٹیج پہ بیٹھی ہوئی میرے اکابرین سلاطین امت اکابرین ملت اساتین امت، میری حیثیت ان حضرات کے سامنے ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جو حضرات علم اور عمل کے پیکر ہیں وہ سب حضرات آپ کے سامنے آپ کے اوپر مجمع کے اوپر نظر ڈال رہے ہیں. آج مدرسہ تجوید القرآن کی یہ فضا اور یہ ماحول اور یہ میدان جو ہمیں آج اس مبارک مجلس کے لیے مہیا ہوا، تو اس مبارک محفل اور مجلس کے اندر جو آفتاب و مہتاب بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس سے منظر بہت کم زمین اور آسمان نے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایسا سعادت مند بنایا ہے کہ ہم اور آپ آج ایسی محفل اور مجلس کے اندر ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس محفل اور مجلس کو دیکھ کر شاید ان کی بھی یہ تمنا ہو کہ ہم بھی بشر ہوتے انسان ہوتے اور اس قافلے کی رکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے دامن سے وابستہ ہوتے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ تربیتی کنونشن ہے، تربیتی کنونشن منعقد ہوا کہ اس میں شریک ہم تمام ساتھی بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں، جماعتی زندگی کا مذاکرہ کریں، اعمال کا مذاکرہ کریں، اخلاق کا مذاکرہ کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں جس سے اللہ تعالیٰ دین کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. دین ایک مقصود زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات کو مبعوث فرمایا. آخر میں تمام نبیوں کے سرتاج اور سرامام اور سردار فخر الرسول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. اور دین عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے مجموعے کا نام ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں تو مسلمان کامل مسلمان ہوگا. اور جب ان میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہوگی تو مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. جناب رسول پاک علیہ السلام اور آپ کی جانثاروں کی جو جماعت تھی جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے اور اقامت دین کے لیے اللہ نے چنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اللہ نے ان کو بنایا. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جو محنت دنیا کے اندر فرمائی، اس پورے دین کو پوری دنیا میں قائم اور زندہ کرنے کے لیے محنت فرمائی. اور محنتیں بھی کوئی ایک محنت نہیں کی اور نہ کسی ایک محنت سے پورا دین زندہ ہوتا ہے. نہ دعوت و تبلیغ اکیلے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے، نہ مدارس کی تعلیم صرف مدرسے کی ہی تعلیم پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے، نہ خانقاہوں کی محنت اور نہ میدان سیاست کے قضاء و سیاست کی جدوجہد کے اندر بیٹھے ہوئے مجاہدین کی محنت تنہا کوئی ایک بھی اسلام کو دنیا میں زندہ نہیں کر سکتا اور نہ یہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے. رسول اللہ سے جب اللہ نے یہ سارے کام لیے، صحابہ سے اللہ نے یہ ساری محنتیں کروائی، اور جب اللہ دیکھتے ہیں بندوں کو اس وقت کیا ضرورت ہے، محنت کی اس شکل کو اللہ اٹھا لیتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کو زندہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے افراد پیدا کرتے ہیں، مدرسوں کے لیے اللہ افراد پیدا کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کی حاجتوں کی قربانیاں دے کر وہ ساری زندگی اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. اللہ ایسے بندے پیدا فرما دیتے ہیں. خانقاہوں کے لیے ریاضتوں کو کرنے والے اللہ پیدا کر دیتے ہیں. مورچوں میں بیٹھ کر سروں کو ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جان سے لڑنے والے جان پہ کھیلنے والے اللہ پیدا کر دیتے ہیں. اور ایسی ہی فتنوں کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ میدان سیاست میں مجاہدین کو اور اس میدان کی اللہ تعالیٰ شہ سواروں کو سپہ سالاروں کو اللہ پیدا کر دیتے ہیں. اور میرے دوستوں، یہ تمام محنتیں ضروری ہیں. ان تمام محنتوں کے وجود سے ہی پورا دین دنیا کے اندر زندہ ہوگا. اور ہم اور آپ جس جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ سیاسی جدوجہد ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوات اور تسلیمات کی جدوجہد ہے. قرآن ان محنتوں کے احکامات بیان کرتا ہے. قرآن دعوت و تبلیغ کو، قرآن تعلیم و تعلم کو، قرآن تزکیہ تربیت کو، قرآن جہاد و
القتال کو، قرآن قضاء و سیاست کو بیان کرتا ہے، وہی ساری محنتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ کے بعد آپ کے جانثاروں نے یہ ساری محنتیں کی اور جان پہ کھیل کر ان محنتوں کو کر کے انہوں نے دین کو دنیا میں زندہ کیا ہے۔ یہ دین ایسا زندہ نہیں ہوا، اس دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی قربانی، اپنے معاش کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، ہم اور آپ کو وہ منظر کتابوں نے یاد دلایا ہے اور اکابر نے ہم اور آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ وہ منظر بھی اس دنیا نے دیکھا ہے جب رسول اللہ کا سارا بدن خون سے لہو لہان تھا اور آپ کے بدن سے خون گر رہا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام پتھروں کی بارش رسول اللہ پہ کی جا رہی تھی۔ ابروئے ماز نام مصطفیٰ، ہمیں جو کچھ ملا ہے رسول اللہ کی قربانیوں سے ملا ہے، ان کے آنسوں سے ملا ہے، ان کے بہتے ہوئے خون کے طفیل ملا ہے۔ ہم سب مقروض ہیں رسول اللہ کے، ہم سب مقروض ہیں رسول اللہ کے صحابہ کے، ہم مقروض ہیں اپنے بڑوں کی قربانیوں کی کہ انہوں نے اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا اور کس طرح سے عورتیں ان کی بیوہ ہوئی اور کس طرح سے بچے ان کے یتیم ہوئی، کس طرح سے پیٹ پر پتھر ان کے بندے گئے۔ ہم جس قافلے کے ساتھ وابستہ ہے، اس قافلے کے سرخیل حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے یہ جدوجہد کی ہے، یہ ایک دینی جدوجہد ہے۔ جس طرح سے دعوت و تبلیغ میں، مدرسے کی محنت میں اور جمعوچے میں بیٹھ کر جہاد کرنے میں اگر 1 روپے خرچ کرنے پر 7 لاکھ کا اجر ہم کہتے ہیں اور 1 نماز پڑھنے پر ہم کہتے ہیں کروڑوں کا اجر ملتا ہے۔ انہی فضائل نے ہمیں ان محنتوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہم یہ محنت کرتے ہیں قربانیوں کے ساتھ ساتھ، تو یہی اجر و ثواب میدان سیاست میں اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اشاعت کے لیے، اس لیے کہ ہر محنت کا اور ہماری اس محنت کا مقصود احیاء کلمت اللہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، بقائے دین ہے، نفاذ دین ہے، دنیا کا پوری دنیا دین کا پوری دنیا میں پھیل جانا، یہ ہمارا مقصود ہے، ہمارا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ برملا۔ ہم برملا یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا کی زمین پر ہمارا نعرہ، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، کہ ہم خدا کی زمین پر خدا کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس کے لیے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ شیخ الہند کا نام ہم لیتے ہیں، شیخ الہند کو جب مالٹے کے اندر قید کیا گیا اور جب وہاں سے رہا ہوئی، جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا، ان کے بدن پہ کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر ان کو آگ کا داغ نہ دیا گیا ہو اور ان کے جسم کو اور پورے جسم اور پوری کمر کو آگ سے جلایا نہ گیا ہو، اس موقع پر حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مالٹے کی جیل میں تھے اور ان کو گرم سلاخوں سے ان کی کمر کو جلایا جاتا تھا، آگ کا داغ دیے جاتے تھے، کیا ہم اپنے ان بڑوں کی ان قربانیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ محنت انہوں نے کیا دنیا پرستی کے لیے کی تھی؟ اس جماعت کی بنیاد انہوں نے جو ڈالی تھی، اس لیے ہم اس راستے سے دولت مند بن جائیں، دولت کمائیں۔ ہم نے یہ راستہ شہرت کے حصول کے لیے نہیں اپنایا ہے کہ ہم نے اس راستے سے شہرت کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی اس محنت سے ہم نے دولت مند بننا ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعیت علماء اسلام کے قافلے سے وابستگی اس لیے کرتا ہے کہ اس کو شوق دولت ہے، وہ اس راستے سے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اس لیے وابستہ ہے کہ اس کو شوق شہرت ہے، وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، تو یہ اکابرین کی اس جماعت سے خیانت کرتا ہے، اپنے بڑے کی قربانیوں سے یہ بے وفائی اور غداری کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے نہیں، انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی دی، رسول اللہ کی عظمت و ناموس کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم میرے ہمارے ماننے والے، اللہ کی وحدت کا انکار کرنے والے تم دیکھو اور یہ تم برداشت کر کے بیٹھے رہو۔ اپنی زندگی میں رسول اللہ کی ناموس اور عزت سے لوگ کھیلے، حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرنے والے دنیا میں پیدا ہو جائے، اور ہمیں فکر اپنی عزت کی ہو، ہمیں فکر اپنی جان کی ہو، ہمیں فکر اپنی اولاد کی ہو، تو ہمیں پھر ایسے دعوے پر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں نادم ہونا چاہیے۔ یہ دعویٰ چنی گویم مسلمانم ولرزم کہ دان مشکلات لا الہ الا اللہ کا دعویٰ، یہ مشکلات کا پہاڑ انسانوں کے اوپر یہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور بہت مشکلات سے سفر کر کے آدمی کو عبور کر کے منزلوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمارے اکابرین نے محنت بھی کی ہے اور اس محنت کے لیے صفات کیا تھی، اس لیے میرے دوستو ہم اور آپ جس قافلے سے وابستہ ہے یہ تربیتی کنڈیشن ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا کہ ہم مال کے لیے نہیں ہے وابستہ۔ آج تک اگر یہ نیت تھی تو آج اس نیت کو طلاق دے دی کہ ہم نے اللہ کی کلمے کو بلند کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
مماتی للہ رب العالمین، میری جان جاتی ہے جائے، میرا مال جاتا ہے جائے، میرا سر کٹتا ہے کٹ جائے، میں خون میں نہلایا جاتا ہوں کر دیا جائے، اور میرے بچے قربان ہوتے ہیں، میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میری عزت جاتی ہے، میں قدموں کے نیچے اس کو رونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا ناموس و عزت میں اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت دیکھنا چاہتا ہوں، اور صحابہ کے وقار کو بلند دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ سے محبت کرنے والوں کو میں اس دنیا کی سرزمین پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارا راستہ یہ تھا، لیکن ہم کچھ راستہ بدل گئے، مقصود زندگی، ترجیحات کچھ بدل گئی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمارے سامنے یہ ہو کہ ہم نے دولت مند بنا ہے، جب ہمارے سامنے یہ ہو کہ ہم نے شہرت حاصل کرنی ہے، تو پھر غیبت بھی ہوگی، پھر لڑائی بھی ہوگی، پھر بدگمانی بھی ہوگی، پھر بدزبانی بھی ہوگی، پھر لڑائی بھی ہوگی، پھر جھگڑے بھی ہوگی، پھر فساد بھی ہوگا۔ میں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ہمارا راستہ خود آگے بڑھنے کا نہیں ہے، ہمارا راستہ دوسروں کو آگے بڑھانے کا ہے۔ رسول اللہ نے قربانیاں دی، لیکن جب باغات ملے گھومنے پھرنے کے لیے، رسول اللہ کہاں تھے؟ جب منصب اور عہدے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ قربانیوں میں سب سے آگے، لیکن دنیا کی نعمتوں سے استفادے میں رسول اللہ سب سے پیچھے تھے، رسول اللہ کے صحابہ سب سے پیچھے تھے۔ میرے دوستو، اس وقت نہیں ہے، اکابرین میرے ہمارے آپ سب کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، مولانا عبدالواسع صاحب کا بیان آخری بیان ہوگا، اور اس سے پہلے آغا محمود شاہ صاحب کا بیان ہوگا، مغرب تک انشاءاللہ اس کو چلائیں گے۔ مغرب کی نماز میں شاید کچھ 5-10 منٹ کی دیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ اس وقت تک ہم اپنے پروگرام کو سمیٹ لیں گے۔ تو میرے دوستو، میری گزارش اپنے آپ سے بھی ہے کہ ہم نے سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے تو میرے محترم دوستو، ہمارے سوائی امیر محترم پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا اختتامی بیان ہوگا، اور وہ اسی تربیتی موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ کو اپنی باتوں سے اور اپنے خطاب سے نوازیں گے۔ آغا محمود شاہ صاحب جو ہمارے صوبے کے ناظم عمومی جنرل سیکرٹری ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بیان ہوگا۔ تو یہ ہماری بات محض درمیان کے اندر ایک وقفے کے طور پر یہ بات ہمارے درمیان میں آ گئی، لیکن میرے دوستو، ہم اور آپ کے دل کے اندر اللہ کرے کہ ہماری بحر کی موجوں میں اضطراب پیدا ہو جائے، یعنی یہ جو جماعت ہے یہ ایک سمندر ہے، اور یہ جو ہمارے مجمع ہیں اور ہمارے پروگرامات ہیں یہ اس سمندر کی موجیں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے موجوں میں درد پیدا ہو جائے، راتوں کے آنسو بہت ضروری ہے محنت کی قبولیت کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو جب کام رسول اللہ سے اللہ نے لیا تو اللہ نے اپنے رسول کو علم بھی دیا، رسول اللہ کی تربیت فرمائی، پھر رسول اللہ نے صحابہ کو دین کے محنت کے میدانوں میں اتارا، تو رسول اللہ نے قدم قدم پر پھر اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، دنیا کی محبت سے ان کے دلوں کو پاک کیا ہے، شہرت کے جذبے سے، دولت کے جذبے سے، بڑا بننے کے شوق سے، آگے جانے کے شوق سے صحابہ کو پاک کر دیا تھا۔ اس لیے وہ صحابہ پوری دنیا کے اوپر اللہ نے ان کو غالب کر دیا تھا، اور کیسر و کسرا کی طاقتوں کو اللہ نے ان کے قدموں کے اندر ڈال دیا تھا۔ میرے دوستو، اس دن ہمارے استاد ہیں رائیونڈ کے مولانا خورشید صاحب، اس وقت تبلیغ کے عالمی شورا کے ممبر بھی ہیں اور رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی تبلیغ دنیا میں ہو گئی، مدرسے اتنے بڑھ رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، میدان سیاست میں بفضل تعالی ہماری طاقت بڑھ رہی ہے، دشمن خائف ہو رہا ہے، میدان جہاد کے اندر لاکھوں انسانوں کا خون بہہ گیا ہے، لیکن کفر کی وہ طاقت اب تک کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ ان کا غلبہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ ان کی شوکت اور ان کا یہ وقار اور یہ اقتدار
یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ تو اس وقت میں نے ان سے بھی پوچھا، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب تشریف لائے تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا، اور پھر یہ بات گوئے ایک مجموعی طور پر یہ نکل آئی کہ اب تک ہماری محنتوں کے اندر کمی ہے، اور وہ کمی للہیت کی ہے، اور وہ کمی راتوں کو رونے کی ہے، اور وہ کمی آپس میں محبت کی ہے، اور ایک دوسرے کی قدر و احترام و عزت کی ہے، اور ہم اور مجموعے میں دین کی محنت کرنے والوں میں غیبت کی گنجائش کہاں ہے، تہمتوں کی گنجائش کہاں ہے، الزامات کی گنجائش کہاں ہے، بے پردگی کی گنجائش کہاں ہے؟ اگر ہم بے پردگیوں میں لگ جائے، تہمت میں لگ جائے، الزام میں لگ جائے، بہتان میں لگ جائے، گالیوں میں لگ جائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگ جائے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کو اپنا شیوا ہم بنا لیں، تو پھر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہندوستان خدا ناراض، محنت بھی ہم کریں گے، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا تھک جائے گی، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا اسباب کفر کے پاس ہے، میں نے کہا اسباب تو بدر میں بھی کفر کے پاس تھے، احد میں بھی کافروں کے پاس اسباب تھے، وہ بدر میں میدان کے مسلمان کتنے تھے اور کے پاس اسباب کتنے تھے، لیکن اس وقت کے مجاہدین سے، اس وقت ان کی قربانی اور تقوی اور دیانت اور ان کے اتحاد اور اتفاق سے اس وقت کے کفر کو اللہ نے توڑا، اس وقت کا کفر بھی اللہ توڑے گا۔ اللہ بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، سویا نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، مقہور نہیں ہے، بس ہمارے اندر میرے دوستو یہ کنونشن جس نے منعقد ہوا ہے کہ ہماری تربیت ہو اور تربیت کے موضوع پر گفتگو ہو جائے، لہذا راتوں کو نماز کی پابندی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ہو، رات کو رونا ہم شروع کر دیں، انشاءاللہ دنوں میں اللہ حالات کو بدل دے گی۔ جس دین کو ہم پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس دین کو اپنے اندر کیوں نہیں لانا چاہتے؟ اس دین کو اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ ہمارے سروں پہ نظر ہو تو دین نظر نہیں آئے گا، ہم اپنے چہروں پہ نظر ڈالیں تو دین کہاں ہے؟ جب اپنے لباس پہ نظر ڈالیں تو دین کہاں ہے؟ جب ہماری پانچیں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو تو یہ شریعت کہاں ہے؟ اس لیے میرے دوستو میں اور آپ عزم کر لیں کہ جس شریعت کو ہم دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس باطل کو ہم توڑنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کے باطل کو توڑنا پڑے گا، اپنے وجود پر شریعت کا نفاذ کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو خامیوں سے متصف کرنا پڑے گا، اور جتنی بھی کمینہ صفات ہیں، رضائل ہیں، عیوب ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ بندے کو ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں، ان چیزوں سے ہم کو توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں ایک مٹھی بننا پڑے گا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں محبتوں کے ساتھ اپنے امیر اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کو قدر دیں گے، اپنے ساتھیوں کو دیں گے۔ اس لیے امیریت سے یہ جماعت نہیں چلتی، تکبر سے یہ جماعت نہیں چلتا، غرور سے نہیں چلتا کہ میں بڑا ہوں لہذا میں حکم دوں تو تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں، ایک دوسرے کی قدردانی کے ساتھ یہ جماعت قائم رہے گی اور یہ جماعت چلے گی۔ بڑوں کو شفقت دینی پڑے گی، چھوٹوں کو احترام دینا پڑے گا، ایک دوسرے کو عزت و قدر کی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا۔ میرے دوستو آج تک ہم سے اس حوالے سے جو غفلتیں ہوئی اور ہماری محنت اب تک وہ جو نتائج دینے چاہیے تھی وہ نتیجے اب تک ہماری محنت میں نہیں دی، اس کی وجہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بس میں انہی باتوں کے اوپر بات ختم کرتا ہوں، ہمیں اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اپنے طور اطوار بدلنے پڑے گی، اپنی نیتوں میں اخلاص لانا پڑے گا، اپنے اندر سے خبیث جذبوں کو نکالنا پڑے گا، عزت و احترام کی، محبت اور قدردانی کا ماحول قائم کریں گے، راتوں کو رونا اس میں شامل کر دیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو دشمن ہمارے سامنے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، موج ہو دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ہے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز و موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، ہم ہرگز نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، پر وہ نصرت کے لیے جن صفات کو چاہتا ہے اللہ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا بھی فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع اور یہ الحمدللہ اپنے علاقوں سے سفر کر کے رش بھی ہے، گھنٹے لگا کر بہت سارے ساتھی اب تک بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اپنی جماعت کو دین سمجھ کر، اپنی جماعت کی محنت کو دین کی محنت سمجھ کر اور اپنے بڑوں کی باتوں کو سننے کے لیے الحمدللہ اس میدان کے اندر یہ رونق جمی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر الحمدللہ جس میں شیوخ الحدیث، جس میں مفسرین، جن میں محدثین، جن میں فقہاء، جن میں محدثین، مدرسین، خطبہ، ائمہ، دیندار، رات کو رونے والے جن کے قدموں کے نیچے پتھرے پر بچھاتے ہیں، ان لوگوں سے مجمع بھرا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور آسمانوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، اور اٹھنے سے پہلے مغفرت کا اعلان ہو جائے گا۔
اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ و والو ہمیں اور آپ کو اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عظیم جماعت سے موت تک اصلاح، اخلاص اور استقامت کے ساتھ وابستہ رہنے والا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات سب کو